أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ، آپ الحمدللہ، کیسی ہیں؟ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ نئے سال کے لیے کچھ بنائے گولز وغیرہ؟ کیا کرنا ہے یہ پچھلے سال جیسے ہی گزارنا ہے؟ میں نے تو ویٹ کم کرنا ہے کس چیز کا؟ اچھا، ویٹ کم اپنا کرنا، وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے گولز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کریں گی وہ خود ہی کام ہو جائے گا۔ کچھ اور گولز نہیں بنائیے وہ خود ہی کام ہو جائے گا۔ گولز کیا بنانے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو عربک سیرہ پڑھنی ہے۔ سیرہ کی کتاب اچھی سی گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں، نمبر 1۔ اور بیسٹ بک جو ہیں وہ 1-2 ہیں، میں ریکمینڈ کر دوں گی آپ کو، شاید میں PDF بھی دے دوں۔ اور دوسرا یہ ہے سیرہ پڑھنی ہے، دوسرا کام عربی سیکھنا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے ترجمہ جی اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عربی سیکھیں گے تو بہت جلدی پڑھ لیں گے۔ تو یہ 2-3 گولز ہیں، یہ کریں، ویٹ وغیرہ خود ہی کم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، وہ اس فکر میں ہی ہو جی جائے گا کہ سیکھنی ہے سیکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی یہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ہمارا کچھ دخل بھی نہیں ہوتا ہے اتنا۔ بعض لوگ بالکل کچھ بھی نہیں کھاتے اور وہ اتنا کچھ ہو جاتا ہے، تو کچھ اتنا کھاتے ہیں ان کو لگتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کچھ جینیٹکس بھی ہوتی ہیں اور سب چیزیں ہوتی جی ہیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں کلاس کے ساتھ۔ میں نے کہا ذرا سا آپ کو ریمائنڈر دے دوں، باقی چلتے ہیں آگے۔ اور میرا بھی یہی گول ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور سیکھنی ہے چیزیں۔ ماشاء علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور میں نے کچھ ریفریشر کیا نیو کورسز بھی میں نے ابھی جوائن کیے ہیں، جس میں محات المومنین کا ہے، اور ایک اور کورس ہے، اس کا نام پتہ نہیں یاد آتا، میں بتاتی ہوں۔ تو ہاں، اسرار احمد کے منتخب نصاب میں سے انشاءاللہ وہ بھی کروں گی۔ تو جڑے رہنا چاہیے قرآن سے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب تک آپ جوڑتے نہیں آپ کچھ سیکھ نہیں پاتے، سمجھ آئیے؟ آپ کہیں نا کہ میں میم آپ اکیلے، کیسے مینج کرتی ہیں؟ میں کر لیتی ہوں، میں سب کچھ کر لیتی ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، وہ کیونکہ آپ کے ڈیلی 4-5 گھنٹے تو کلاسز میں بس نکل جاتے ہوں گے۔ ہاں کلاسز میں لگ جاتے ہیں۔ میں یہی ہے کہ جو میرا سب سے، آپ لوگ تو ابھی 3 بج رہے نا، آپ کے پاس جی جی 2 بج رہے ہوں گے دن کے، اور میرے جی پاس جی صبح کے 4 بج رہے ہیں۔ تو اس کا یہی راز ہے، ارلی مارننگ جاگنا، پھر آپ کے سارے۔ اور دوسرا راز اس کا یہ ہے کہ میں کوئی کام پینڈنگ نہیں کرتی۔ میری بیچ میں ایک صحیح۔ دن جو ہے وہ گیسٹ آ گئے تھے، اور اس دن میرے اتنے کام پینڈنگ ہوئے، لیکن دوسرے دن میں نے سارے کمپلیٹ کیے۔ میں نے کہا نہیں، اس سے آگے نہیں جانے دینے۔ پھر اس کے بعد اگلے کام ہوتے ہیں، پھر اگلے ہوتے ہیں، تو کاموں کو پینڈنگ نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا راز ہے۔ آپ اپنے سارے کام وقت پہ کریں گی نا، تو آپ ہمیشہ فارغ رہیں گی، ہمیشہ فارغ رہیں گی۔ اور یہ میں نے کس سے سیکھا ہے؟ وہ جو سافٹ ویئر کا جو ہے نا، بڑا کیا نام ہے اس کا، مجھے نام وام نہیں آتے، خود ہی گیس کر لیں۔ جو سافٹ ویئر کے سارے پروگرام بناتے ہیں، جو دنیا کا سب سے ریچسٹ پرسن ہے، پھر بھی بیوی کو ڈائیورس ہو گیا اس کی، کون ہے وہ؟ نام مجھے آپ بھی کو بھی، ذہن میں آ رہا ہے، نام نہیں آ رہا۔ ہاں نام نہیں آ رہا، کسی کو بھی نہیں آ رہا، چلیں کوئی بل بات نہیں۔ گیٹس میم. ہاں بل ہاں گیٹ، بل ہاں گیٹ۔ یہ بات میں نے بل گیٹ سے سیکھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہر وقت فارغ ہوتا ہوں، حالانکہ میں گھر کا ہر کام کرتا ہوں، میں ریڈنگ بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، اور اس کے بعد گھر کے سارے کام، سوئمنگ، ہر چیز، لیکن میں ہر وقت فارغ بھی ہوتا ہوں۔ تو اس میں یہی راز ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے کام وقت پہ کریں، ان کا وہ بنائیں، اور انشاءاللہ پھر اور یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے اس سے بہت فائدہ لیا ہے۔ جب آپ روز کا روز کام ختم کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے جی بعد نیکسٹ ڈے تو نیکسٹ کام ہوتے ہیں، پھر ان کو کرنا ہوتا ہے۔ اور جو ڈیلی کام ہوتے ہیں، کھانا بنانا، گھر کے کام، اچانک تو چھٹیاں آپ کی کوئی بھی نہیں آئی میرے خیال میں۔ نیکسٹ لاسٹ منڈے بھی آپ کی کلاس ہوئی تھی، اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ جی آپ وینسڈے ہوئی کی تھی۔ کوئی چھٹی نہیں آئی، لیکن سنڈے کی چھٹی تھی کل، میں نے سب کو چھٹی دی تھی، بیچ میں سب کی کلاسز کی چھٹی تھی۔ آپ لوگ لکی ہیں، آپ کی صرف وینسڈے کی چھٹی آئی ہے، جی آپ کو دونوں کلاسز مل گئی۔ چلیے اسکرین شیئر کرتے ہیں، ہم ورڈ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے آج نیا ٹاپک پڑھنا ہے، جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال۔ چلیے سمجھ گئے ہوں گے ٹاپک سے کیا ٹاپک ہے۔ جملہ فعلیہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، اس میں مفعول کا، فاعل کا استعمال ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ فاعل جو ہوتا ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟
وہ دو سیغوں میں جو ہے وہ اسم ظاہر کے طور پہ آتا ہے اور ہڈن بھی آتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کو ہڈن بھی رکھا گیا اور اس کو اسم ظاہر فاعل بھی لاتے ہیں. اور باقی سیغوں میں تو وہ ضمیر کی صورت میں جوڑا ہوا ہوتا ہے 12 سیغوں میں. تو جب بھی آپ 12 سیغوں میں سے سیغے دیکھیں گے نا تو آپ فاعل کا وہیں پہ سیدھا سیدھا تعین کر لیں گے 12 سیغوں میں کہ اس کا فاعل کہاں ہے، وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن پہلے جو دو سیغے ہوتے ہیں ان میں آپ کو تھوڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے، آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ضمیر کو فاعل بنا لیں اور آگے آپ دیکھیں تو مرفوع اسم فاعل بن رہا ہو. تھوڑا سا آگے بھی پہلے جھانک لیں کہیں آگے مرفوع اسم فاعل تو نہیں آ رہا، پھر فاعل کا تعین کریں اس میں دو سیغوں میں، پہلے اور چوتھے میں. باقی 12 سیغوں میں جو ہے وہ آپ کو ساتھ ہی مل جائے گا. مضارع میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، جب فعل مضارع پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم پہلے اور چوتھے سیغے میں وہ ہمارا، اس میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا ابھی تو ہم ماضی پڑھ رہے ہیں، ماضی میں مفعول کے، چلیں پڑھنا شروع کریں. میں بڑا پڑھوں؟ پڑھیں؟ ہاں چلیں آج تائید پڑھیں. ہاں پڑھیے. جملہ فعلیہ مفعول کا استعمال. جس اسم پر فعل واقع ہوا جس اسم پر فعل واقع ہوا اسے مفعول کہتے ہو ہیں. ہو ہو جی، جس اسم پر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں لازم افعال انٹرانزٹیو وربس کہتے ہیں. مثلا زید گیا، حامد آیا. جبکہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں متعدی افعال ٹرانزٹیو وربس کہتے ہیں. مثلا لڑکے نے پانی پیا، حامد نے محمود کو مارا. اچھا ٹھیک ہے. تو دو طرح کے ورب ہو گئے. لازم آپ کو پتہ ہی ہے، اب انگلش میں بھی نام سیکھ لیں، انٹرانزٹیو ورب. ٹھیک ہے. جی بالکل. جی جو لازم ہے نا، جس میں مفعول نہیں آتا، ٹھیک جی ہے، یہ دونوں بہت کنفیوزنگ لفظ ہیں. یہ میں بھی کسی کو جلدی یاد ہو جائیں لیکن مجھے تو نہیں ہوتے. تو پھر میں نے کہا لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ان لگتا ہے، ان لگتا ہے. اس کو مفعول نہیں چاہیے لیکن یہاں پر ان لگے گا. ٹھیک ہے. اس کے انگلش میں، کیونکہ بعض دفعہ انگلش میں بتانا پڑتا ہے بچوں کو تو میرے لیے مشکل ہو جاتی تھی. اور جہاں پر مفعول لگتا ہے وہاں پر ان کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے. ان یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں ان ٹرانزٹیو میں آپ کا مفعول آتا ہے، تو ان کو گرا دیں. کچھ نہ کچھ گرانا پڑے گا کچھ ایڈ کرنے کے لیے. سمجھ آئی میری؟ جی بالکل باجی. اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا نا آپ نے کہ یہی ان لگا بتایا. ہوا ہوگا تو اس کا مطلب مفعول نہیں ہے اس کی ہاں، جگہ پہ نا. ان کا مطلب یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا ہے تو مفعول کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ نہیں یاد ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہاں ہاں پہ بالکل. اگر مفعول نہیں ہے تو ان ایڈ کر لیں، اور یہاں جب مفعول لگائیں گے تو ان کو ہٹا دیں. اب کسی کو بھی نہیں بولے گا، اور یہ دونوں آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے. انگلش. اچھا دوسری ٹھیک. بات کیا ہوتی ہے کہ لازم افعال جو ہوتے ہیں ان میں مفعول نہیں ہوتا. جیسے زید گیا، حامد آیا، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ فائل پہ ہی پورے ہو رہے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا لڑکے نے پیا، اگر آپ کہتی ہیں لڑکے نے پیا تو پھر یہاں پر کیا ہو جائے گا، آپ کے پاس ایک کوسچن ارائز ہوگا، کیا پیا؟ کیا کیا؟ دماغ میں جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، لڑکے نے پیا، اسٹل آپ کے کان کھڑے ہیں، کوئی آگے بات کرے، کیا پیا؟ حامد نے مارا، کس کو مارا؟ محمود کو. تو مفعول کی ضرورت ہے دونوں فعلوں کو. تو اس لحاظ سے فاعل اور مفعول کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں، فعل لازم اور فعل مفعول. ٹھیک ہے. فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو مفعول ورب. ہونے یا مفعول نہ ہونے، مفعول ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، ایک تو ہے لازم اور ایک متعدی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مفعول کی تعریف بھی آنی چاہیے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈوئر ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس اسم پر، یہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم کا مطلب اس میں خالی اسم نہیں ہوتا، ضمیر بھی ہوتی ہے. اسم ظاہر پلس ضمیر دونوں اس میں آ جاتے ہیں. جس اسم پر فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول کہتے ہیں. یعنی فعل واقع ہوا ہو، فعل کا اثر پڑا ہو. ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے کرنے والا اس کو، اور ایک ہوتا ہے کیا؟ اس کا مفعول. اس مفعول کو آپ مفعولن بھی ہی بھی کہتے ہیں،
کیونکہ ہم نے آگے اور بھی مفعول پڑھنے ہیں. تو اس کو مفعولن بھی ہی کہتے ہیں جس کے اوپر فعل کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, فعل واقعہ ہوتا ہے جس کے اوپر فعل جا کے واقعہ ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ نے دیکھا حامد نے محمود کو مارا, تو فعل کیا ہے اس میں؟ مارا. اور حامد نے, یہ کون ہے؟ یہ فاعل ہے. اور کس کو مارا؟ محمود کو فائل مارا. تو یہ محمود پہ جا کے اثر پڑا ہے نا. جی. ٹھیک ہے, مارنے کا. تو وہ آپ کا کیا ہے؟ مفعول ہے. کو میں ترجمہ آئے گا, فائل کرنے میں آئے گا. چلے آگے چلیے, ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. اب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے عام طور پر فاعل کے بعد آتا ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ بالا جملوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا. لڑکے نے پانی پیا. شرب الولد الماء. ماء. پہلے اردو کے جملے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعل نکال لینا ہے. جی. فعل کیا ہے؟ پیا. لاسٹ میں فعل آئے گا. ٹھیک ہے, پھر کس نے پیا؟ وہ لڑکے نے, تو وہ فاعل ہو گیا. اور کیا پیا؟ پانی پیا, تو وہ مفعول ہو جائے. باقی دیکھیں دونوں معرفہ ہیں, نکرہ نہیں لانے. جب آئے گا ایک لڑکے نے پانی پیا, تب ہم کیا کریں گے؟ ولدن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شریب الولدن. تو یہاں پر الولد ہی آئے گا, معرفہ ہی آئیں گے. اچھا, اس کے بعد حامد نے محمود کو مارا. اس میں مارا فعل ضربہ ہے. حامدن محمودن. اس میں بھی محمود. وہی بتایا گیا ہے کہ شرابہ جو ہے وہ فعل ہو گیا, اور حامدن جو ہے کیونکہ رفع کے اندر ہے تو یہ فاعل ہو گیا, اور محمودن کیونکہ نصب کے اندر ہے تو یہ مفعول ہو گیا. ترتیب بھی سیدھی سیدھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ترتیب بھی کیا آ رہی ہے؟ پہلے فعل آ رہا ہے, پھر فاعل آ رہا ہے, پھر مفعول آ رہا ہے, دونوں. دوسری ترتیب کیا ہوتی ہے؟ دوسری سیکنڈ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ دونوں ضمیریں آ جائیں, یہاں بھی ضمیر آ جائے فاعل بھی, اور یہاں بھی ضمیر آ جائے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک اس میں بھی آپ کا پہلے فعل آئے گا, پھر فاعل آئے گا, پھر مفعول آئے گا. تیسری ترتیب میں کیا ہوگا کہ آپ کا مفعول جو ہے وہ اسم ظاہر آ جائے, لیکن فاعل جو ہے وہ آپ کا ضمیر آ جائے. مفعول تو آپ کا اسم ظاہر آ رہا ہو, جیسے اس نے پانی پیا. اب اس کا ترجمہ کریں, اس نے پانی پیا. اس نے پانی پیا تو یہی ہو جائے گا شربہ. شریبہ ہوتا ہے. جی شریبہ. شریبہ آپ کے منہ سے دیکھیں عجیب سا لگ رہا ہے شربہ, خود سوچیں. شریبہ. تو شریبہ, یہاں پر شریبہ کے اندر ہوا ضمیر آپ کی کیا بن جائے گی؟ فاعل بن جائے گی. اس نے پانی پیا, اور اس کو آپ کیا کر دیں گے؟ مفعول بنا دیں گے, الماء. یہ تیسری والی ہے. اس میں ترتیب بدلی ہے؟ نہیں بدلی, تیسری میں بھی نہیں بدلی. اب جو چوتھی صورت آئے گی نا, جب میں کہتی ہوں لڑکے نے اس کو مارا, یا حامد نے اس کو مارا, یوں کر لیں, حامد نے اس کو مارا. تو اب اس کو کیا ہے؟ وہ ضمیر بن گئی. مفعول جو ہے وہ ضمیر بن گئی, اور فاعل جو ہے وہ حامد ہی ہے. تو کیا ہوگا؟ آپ کا فاعل تو اسم ظاہر آ رہا ہے, لیکن ضمیر جو ہے مفعول جو ہے وہ ضمیر آ رہا ہے. تو اب چوتھی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ میں نے سکھایا ہوا سب. دربا, ہمیں دون آئے گا, یا دربا کے ساتھ پہلے کوئی ضمیر لگائیں گے؟ جملہ کیا ہے؟ پہلے ضمیر لگائیں گے میم. ہاں چھوٹی پہلے ضمیریں ہمیشہ مفعول بنتی ہیں. ہاں, وہ مفعول بنتی ہیں, ان کو لگائیں گے. ان کو اٹیچ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی. ان کو ایسے کھلا نہیں چھوڑ سکتے ان کو. ٹھیک ہے, تو ان کو کیا کرتے ہیں, اگر ہم اینڈ پہ رکھیں گے تو وہ تو کھلی رہ جائیں گی نا, بھاگ جائیں گی, پھر کہیں ادھر ادھر ہو جائیں گی, گم ہو جائیں گی. ان کو پہلے ہی فعل کے ساتھ لا کے اٹیچ کر دیتے ہیں. تو دربہ, اب کیا ہو جائے گا؟ محمود. حامد ہے نا آپ کا فاعل, محمود تو ضمیر ہے نا اس دفعہ. اس سوال میں کیا تھا؟ اس میں آپ کا فاعل اسم ظاہر تھا, ضمیر تھا فاعل, اور یہ جو مفعول تھا یہ اسم ظاہر تھا. مفعول اسم ظاہر تھا. اس کو سوچیں. اب یہ بالکل اس کے اپوزٹ والی پوزیشن آ رہی ہے. یہاں پر آپ کا فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مارا اس کو حامد نے. تو حامد کو اینڈ پہ لے جائیں گے, اور یہ ترتیب بدل جائے گی. یہ کیا ہے؟
میرا جو گرامر سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ میں تھوڑا سا وقت سے پہلے آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں. جب اگلے پیج پہ ہم جائیں گے تو شاید یہ آپ کو چیز سکھائے، تو اس وقت آپ کو یہ ساری چیز آتی ہوگی. تو اب یہاں پہلے بھی میں ایک دفعہ اس چیز کو پڑھا چکی ہوں آپ کو ایک دفعہ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر آ رہا ہوتا ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ آپ کی مفعول جو ہوتا ہے وہ ضمیر بن کے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو پہلے سے فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایسے ہی رکھیں گے ترتیب ضرب حامد تو ضمیر یہاں آ جائے گی اور یہ یہاں پڑی رہے گی. کبھی آپ نے اس طرح قرآن مجید میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ضمیر ادھر پڑی ہوئی ہو، ہمیشہ اس کو اٹیچ کرتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ. تو ضمائر بیسیکلی دو ہی ہوتے ہیں، ایک مرفوع ضمائر ہوتے ہیں اور ایک منصوب ضمائر ہوتے ہیں. مرفوع جو ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی آتے ہیں، ہوا ہما ہم مبتدا بن جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھا ہے مبتدا کی صورت میں. پھر وہ فاعل بھی بن جاتے ہیں. مرفوع ضمائر جو ہوتے ہیں وہ فاعل بھی بنتے ہیں. فاعل کیسے بنتے ہیں؟ جیسے یہاں شریبہ میں فاعل بن گیا ہے نا، تو یہ وہی ضمیر مرفوع یہاں فاعل بن گیا. پھر شریبت میں ہیا بن جاتی ہے. اسی طرح باقی 12 صیغوں میں بھی وہ مرفوع ضمیر فاعل بن جاتی ہے. اس کے بعد دوسری منصوب ضمیریں ہیں، وہ کیسے استعمال ہوتی ہیں؟ وہ بھی اکیلے استعمال ہوتی ہیں. یہ منصوب ضمیر ہے، یہ اکیلے بھی استعمال ہوتی ہے. اکیلے ہوتی ہے تو یہ یا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. پھر بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اکیلے آ رہی ہے لیکن اکیلا نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ ہم یا کا یا اس طرح لگاتے ہیں، یا لگاتے ہیں. اس کی بھی پوری گردان ہوتی ہے یا کے ساتھ بھی. یہ منفصل ضمیر ہے، منصوب منفصل. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اکیلے آ رہی ہے لیکن یہ اٹیچ ہو کے بھی آتی ہے. یہ بھی اکیلے آئی تھی، اٹیچ ہو کے بھی آئی تھی. اکیلے آئی تھی تو مبتدا بنی تھی، اٹیچ ہوئی تو فاعل بنی تھی. یہ والی جو ہے جب اکیلے آتی ہے تو یہ اس طرح سے آتی ہے یا کے ساتھ. جب اٹیچ ہوتی ہے تو یہ اب کس کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے؟ یہ اسم کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہے، فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، تینوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو یہ مجرور ہوگی، حرف کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو یہ مجرور ہوگی، چاہے اس کے اوپر دمہ ہو کچھ بھی ہو، اس نے کیا ہونا ہے؟ مجرور ہونا. مجرور ہونا ہے. کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ. اس وقت یہ حرف کے ساتھ. مجرور ہو جائے گی. جب فعل کے ساتھ آئے گی تو پھر یہ منصوب ہوگی، جیسے یہاں پر آئی ہے، کیونکہ اس نے کیا بننا ہے؟ یہاں مفعول بننا ہے. یہاں پر اس کی پوزیشن مجرور کی نہیں ہے، مفعول جی منصوب ہوتا ہے. تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی منصوب کی ہے یہاں پہ. اسی طرح انا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس وقت کیا اس کی پوزیشن ہوتی ہے؟ منصوب اسٹیٹس کیا ہوتا ہے منصوب اس وقت بھی منصوب، منصوب کی. اس وقت بھی منصوب ہوتی. تو فعل کے ساتھ آئے گی تو بھی منصوب، انا کے ساتھ آئے گی تو بھی منصوب، اور جب اسم اور حرف کے ساتھ آئے گی تو مجرور. ٹھیک ہے. اکیلے بھی آ سکتی ہے، اکیلے آنے کی یہ شکل ہے. یہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی تو مجرور بھی ہوگی اور منصوب بھی ہوگی. جب منصوب ہوگی تو فعل کے ساتھ ہوگی، مفعول بنے گی. تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اب یہاں پہ پڑھیے، نوٹ پڑھیے کیا لکھا ہوا. نوٹ: اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے فعل، فاعل اور مفعول کا تعین کریں، پھر جملہ فعلیہ کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے جملہ فعلیہ کی ترتیب کے مطابق ترجمہ کریں. ترتیب کے مطابق. اب یہ میں نے تو تھوڑا ایڈوانس بھی آپ کو بیچ میں بتا دیا نا، آپ نے تو سمپل کرنے. ترتیب تو انہوں نے یہی بتائی ہے، فعل، فاعل، مفعول، لیکن میں نے آپ کو چاروں ترتیب میں بتا دی پہلے. تو انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑا اس کا بھی استعمال ہو جائے گا، یہ والا سکھائیں گے آپ. اب وہ کہہ رہے ہیں پہلے تعین کر لیں فعل کیا ہے. پیدا کیا فعل ہے، اللہ نے فاعل ہے، اور زمین کو یہ مفعول ہے. چلیے ترجمہ کریں. کون کرے گا؟ فوزیہ آپ آئے جلدی جلدی، تھوڑے تھوڑے جملے کر لیں. اللہ نے زمین کو پیدا کیا فعل، زمین کو مفعول ہوگا اور اللہ نے فاعل ہوگا اسم ظاہر. پہلے تو فعل یہ ہو کا جائے تعین کیا کریں، پھر فاعل کا کیا کریں نمبر 2، اور نمبر 3 مفعول کا کیا کریں. ٹھیک ہے، لکھنے کا بھی پہلے یہی طریقہ ہے. 1 2 3 کر کے. ہم، جی تو یہ ہو جائے گا خلق اللہ الارض، ہم، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، آ گیا. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، فعل پیدا کیا، اللہ نے فاعل اسم ظاہر اور آسمانوں کو مفعول. اسلم.
खलकल्लाहु समावाती। अब ये समावाती वाला खेल याद रखना जी यहाँ पे समावाता नहीं करना, जी ठीक है। ये बात पहले से अल्लाह आपको पता थी ना, इसलिए आपने समावाती लगाया है। जी आपको भी ये समझ अल्लाह नहीं, आपको भी नहीं समझ आ रही थी, अब आ गई, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। इसने पैदा किया फेल। खाला का, और खाला किसने पैदा जी किया? अल्लाह ने पैदा किया। खलका खलकल्लाहु हम्म, अस अस्समावाती वल अर्द। असम असमावाता तो नहीं अस्समावाती होगा ना? नहीं, कभी क्योंकि कुरान में नस्बी आपने जरी गलत है। समावाता नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जी अब ये मफूल बन रहा है, और इसकी जी जरी हालत भी यही होती है, जी ठीक है। इसकी जरी हालत भी तमाम क्या होती है? मुकद्दर सेम ही होती है। तो इसको आपने यहाँ पे नस्बी, ये कौन सी हालत है? जरी है, ये नस्बी है? ये इस वक्त तो नस्बी है, नस्बी है। नस्बी है, क्योंकि ये क्या है? फाइल बन रहा है ना। फाइल है। तो नसब जो होते हैं ना, दो तरह से लिखा जाता है, एक सीन के साथ भी लिखा जाता है, वो वाला नहीं है नसब ये, ठीक है। वो निस्बत वाला जी होता है ना, नसब, असब, नसब जिसे कहते हैं। ये नसब नून साद गाड़ने से है। जी गाड़ने का मतलब है कि उसकी मफूली हालत। एक होती है रफई हालत, जो कि बुलंदी वाली हालत है। नस्बी हालत होती है जमीन पे होती है, जो गड़ी हुई चीज होती है। जैसे वो खूंटा बांधते हैं ना जानवर को बांधने के लिए, तो वो नस्बी हालत होती है, जमीन के ऊपर वाली हालत। और उसके बाद जरी हालत जो होती है, वो नीचे गड़े वड़े में जो चीज हो, रुढ़क के चली जाए, उसको जरी हालत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नस्बी हालत है। आगे, क्योंकि मफूल बन रहा है। वल अर्दा हम्म, वल अर्दा हम्म। खलकल्लाहु समावाती वल अर्दा। वल अर्दा होगा, ठीक है। वल अर्दा क्यों जी होगा? उसके ऊपर जबर क्यों लगाई? उस पर जेर नहीं लगानी, वो से पहले क्योंकि जेर आ रही। अ, क्योंकि हाँ, ये वो मरुफ पे लाम है, और ये जबर लेगा ना। अ, वाहिद नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये वाव से पहले नस्बी हालत है, इसलिए इसके ऊपर भी नस्बी हालत आ रही है, अच्छा, ठीक है। दोनों नस्बी हालत है, तो यहाँ ये जबर लेगा और वो हाँ, जेर लेगा। जमा मुअन्नस सालित में पे नस्बी हालत जेर से आती है, तो वो जेर से ही लगाएंगे, कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे वाहिद जो होता है, उस पे जबर से नस्बी हालत आती है। वाहिद में कैसे आती नस्बी हालत? अ, वाहिद में जबर नस्बी लगाने हालत जाती जबर जबर से। लगान, तो वहां पे जबर हम्म, लगा दिया हमने। तो जो जिसकी जैसे होती है ना हालत, वैसे लगानी पड़ती है। अगर मुस्लिमीना होता तो उसकी नस्बी हालत कैसे आती? या से आती। और अगर दो चीजें होती तो नस्बी हालत मुस्लिमैनी, वो भी या से आ रही होती, लेकिन नून, नून के नीचे जेर आ रही होती। तो ये जो जो चीजें उन्होंने बताई है ना, ये मुसन्ना की नस्बी जरी हालत है, ये आपकी जमा की है ये जमा मुन्नस सालिम की है। जमा मुकस्सर की नस्बी हालत कैसे होती है? वो भी जबर से होती है, ठीक है, वो भी जबर से होती है। वाहिद की भी जबर से नस्बी हालत होती है, और जमा मुकस्सर की भी नस्बी हालत जबर से होती है। अकलामुन, अकलामन, अकला मिन। वाहिद और जमा मुकस्सर सेम सेम चलते हैं, लेकिन बाकी जो मुसन्ना है, और ये आपका जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुन्नस सालिम, ये तीन चीजें जो है मुसन्ना, इनके ऊपर जो एराब होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, इनके अलग एराब होते हैं, नस्बी हालत के और जरी हालत के। मुसन्ना में तो आनी और ऐनी हो जाता है ना आनी रफ़ई हालत, नस्बी जरी हालत ऐनी हो जाती है। उसके बाद ऊना और ईना हो जाती है जमा मुजक्कर सालिम में। और मुन्नस सालिम में आतुन, आतिन, आतिन। जब अलिफ लाम आएगा तो आपका आती हो जाएगा। सही है, समझ आ गया? जी मुश्किल में पांच ही टोटल चीजें होती हैं। वाहिद होता है, मुसन्ना होता है, जमा होती हैं तीन, तो पांच होती हैं टोटल चीजें। पांच चीजों में से वाहिद और जमा मुकस्सर, इनके ऊपर हरकत का इराब आता है, प्लस जमा मुकस्सर। हरकत का इराब तो जमा मुन्नस सालिम पे भी आ रहा है, वो इसको ऐड कर लें जमा मुन्नस सालिम पे। लेकिन इसका इराब जो होता है ना, थोड़ा सा मुन्नस सालिम, जमा सालिम, मुन्नस सालिम, ये तीन चीजों पे हरकत का इराब आता है, ठीक है। इसके ऊपर तो आपका जो नस्बी हालत होगी वो जबर से आएगी, लेकिन इसकी जो नस्बी हालत आएगी ना, वो जेर से आएगी, बस ये फर्क है। आता तीनों पे हरकत का इराब है, इन तीनों पे हरकत का इराब आ रहा है, जब मुन्नस सालिम पे भी, वाहिद पे, जमा मुकस्सर।
देखे ना, हरकत का ही आ रहा है ना। अगर ये अलिफ लाम ना होता तो आतिन होता ना, आतुन आतिन, है ना, ऐसे ही होता ना, आतिन होता। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपकी नस्बी हालत जेर से आ रही है, बस ये फर्क है। बाकी रफ़ई हालत आतुन और जरी हालत आतिन, नस्बी हालत भी आतिन। बाकी जो आपका जिसमें हरफ का इराब आ रहा है वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? 3 हो गई ना, ये 2 कौन सी रह गई? एक मुसन्ना रह गया और एक जमा मुजक्कर सालिम रह। अब इसके ऊपर कौन सा राबत, इनकी हालतें बता दें मुझे, रफ़ई नस्बी जरी। मुसन्ना का आनी और आईनी हो जाएगी और ऐनी हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों में। नस्बी जारी जी हालतें सेम ही होती हैं, ठीक है। जी। और जमा सिर्फ मुज़क्कर सिर्फ सालिम में वाहिद और ऊना जमा से मुकस्सर ईना में होता है। अलग अलग होती है। 3 शक्लें बदलते हैं, वाहिद और जमा मुकस्सर, ये 3 शक्लें बदलते हैं। जमा मुअन्नस सालिम भी 2 ही शक्लें बदलती है। और जमा मुकस्सर मुजक्कर मुसन्ना जो होता है ये भी, सॉरी मैंने यहाँ पे हाँ, ये जमा मुजक्कर सालिम। तो मुसन्ना भी आपका जो होता है ये चौथी चीज है और ये 5वीं चीज है। ये भी 2 ही शक्लें बदलता है, आनी और ऐनी और ऐनी। और ये भी आपका इसमें ऊना और ईना हो जाता है। ये जो 2 एन पे, ये अच्छी तरह समझ लें कि एराब 2 तरह का होता है। एक एराब बिल हर्फ होता है, ये वाला बिल हर्फ है, इसमें हर्फ चेंज हो रहा है और इसमें हरकत चेंज हो रही है। ये एराब बिल हरकत है 3 चीजों पे, और ये एराब बिल हर्फ है। इसमें आपका जो हर्फ होता है ना वो चेंज हो रहा होता है। मुसन्ना में आनी अलिफ जो है, आनी और ऐनी अलिफ या में चेंज हो गया, तो वहां पर एराब बिल हर्फ आ रहा है अभी। इसी तरह ऊना में वो रफ़ई हालत है और ईना ये नस्बी जरी हालत है या के साथ, तो यहाँ दोनों पे हर्फ का एराब आ रहा है। तो एराब जो होता है ना, हरकत 3 तरह की होती हैं, दमा फतह कसरा। हरकत 3 तरह की होती हैं। हरकत होती क्या है? वो लास्ट लेटर से पहले पहले जो होती हैं वो हरकत होती हैं। लास्ट लेटर पे जो आएगी हरकत वो एराब कहलाएगी। वो बदलती रहती है, वो कभी रफ़ई हालत में, कभी नस्वी में, कभी जरी में। फिर वो जो एराब होता है ना, जिसको मैं एराब कह रही हूँ, जो जो नौन, किसी भी नौन की के आखिरी हिस्से में जो तब्दीली हो रही है, आखिरी लेटर पे या आखिरी हिस्से में जो तब्दीली हो रही है वो 2 तरह से होती है। एक एराब बिल हरकत होती है, एक एराब बिल हर्फ होती है। हरकत का आपको पता है, किताबुन किताबन किताबिन हो जाएगा, कलामुन अकलामन अकलाम। इसी तरह से आपका मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, ये हरकत से तब्दीली हो रही है। हर्फ से कहाँ हो रही है? मुसन्ना में और जमा मुजक्कर सालिम। आनी ऐनी ऐनी ऊना ईना ईना, तो ये आपका एराब बिल हर्फ हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड वाला भी आप कर लें फिर। थर्ड वाला भी हो गया, आपने कर लिया ना, जमीन को पैदा जी किया। चल जी। ठीक है, अब आगे मैम कोई और आ जाए, किसी और को मौका देते हैं। मैं करूं? करिए उस्ताद, आपका। अल्लाह ने, अच्छा, हामिद ने महमूद की मदद की। नसरा पहले जो है फेल, नसरा फिर फाइल हामिदुन, फिर मफूल महमूदन। नसरा हामिदुन महमूदन नसरा महमूदन अभी माजी है ना, की हामिद। है। ये चेंजिंग आएगी मुजारे में जाके, मदद की, मदद करता है या करेगा, उसमें चेंज होगा। अभी ये माजी है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए आपने नसरा तो लगाया। नसर आएगा ना? हाँ, नसर आएगा। तीनों पे जबर लगा देंगे, या मिडल वाले पे क्या होगा? मिडिल लेटर पे हरकत बदलती है, माजी में भी और मुजारे में भी। बाकी ये जो 2 हरकत हैं ये हमेशा एक जैसी रहती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, ना मुजारे में ना माजी में। ये वाली जो हरकत होती है ये बाब समिया में जेर हो जाती है और करूँ में पेश हो जाती है, ठीक है। और बाकी जो 3 बाब हैं जी। फतहा, उनमें जबर ही रहती है। अच्छा जी, आगे जैद ने 2 लड़कों को मारा, अभी 2 की बात होगी। अच्छा, फिर पहले फेल है दरबा, फिर फाइल जाहिदुन, फिर 2 लड़के मफूल हो गया। दरबा जाहिदुन अलवालदैनी। दरबा जैदुन, मारा जैद ने, किससे? 2 लड़कों को। अलवलदानी, अलवलदानी आएगा? अलवालदानी नो, मफूल बना रही है ना, अलवलदैनी। इसलिए तो मैं इतनी बड़ी दई कहानी नहीं आएगा, करके आई हूँ। अलवालदैनी, सॉरी, 2 है ना? हाँ, जेर आएगी क्योंकि 2 हैं। ये जो जी जेर है ये लाजिम आएगी।
اگر آپ نے یہاں پہ زبر لگا دی تو یہ جمع بھی نہیں رہے گا اور مثنیٰ بھی نہیں رہے گا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ جی یہ جب یہاں پہ زبر آتی ہے تو یہاں پہ زیر آتی ہے، جب یہاں پہ زیر آتی ہے تو یہاں پہ زبر آتی ہے، ولدین پہ، دال پہ، یا سے پہلے والے لیٹر پہ یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی۔ تو اب یہاں زیر ہے تو یا سے پہلے والے لیٹر پہ زبر ہے، جب یہاں زبر آئے گی جمع کے لیے تو پھر یہاں پہ زیر ہو جائے گی۔ زیر آئے گی۔ ہاں تو یہ آپ کا دیکھیں میں ابھی نے کتنا قرآن پڑھا۔ اب صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا نا، ولدانی نہیں ہوگا، کیونکہ ولدانی کریں گی تو دو فائل بن جائیں گے، ایک زید بن جائے گا، ایک الولدانی بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ دو دو فائل بنا جی دیے، زید بھی بنا دیے اور دو لڑکے بھی بنا دیے، اور مفعول ہے ہی نہیں، حالانکہ ضربہ کو مفعول چاہیے، ٹرانزٹیو ورب ہے نا، جی متعدی ہے۔ میں نے قرآن پڑھا۔ ہم، قرأت القرآن۔ ہم، قرأ قرأتو، ٹھیک ہے؟ اب اس میں فائل جی کیا ہے؟ وہ ضمیر بن رہی ہے، فائل ضمیر جی بن رہی ہے، اور آپ کا مفعول اسم ال ظاہر فائل بن رہا ہے، القرآن۔ یہ کون سی والی؟ یہ تیسری والی ہے، یہ تیسری والی ہے، اس میں پہلے فعل ہے، پھر فائل ہے، پھر مفعول ہے، اس میں بھی آپ کا چینج نہیں ہوا سیکوینس، چوتھی والی میں جا کے سیکوینس چینج ہوتا ہے، جب آپ کا مفعول ضمیر جی بنتا ہے اور فائل جو ہوتا ہے وہ اسم ظاہر بن کے آگے آ رہا ہوتا ہے، یہاں پہ اس میں سیکوینس چینج ہو جائے گا۔ ابھی سب سکھا دیں گے۔ مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا، جی قتل کیا۔ اچھا قتل ہم، فعل فعل ہو گیا۔ ہم، مسلمانوں نے المسلمون ہم، مسلمون رفعی حالت میں آئے الکافرین۔ نا۔ اب یہ اس کے پر زبر جو آ رہی ہے، یہ اس کا فائل، اس کا اعراب نہیں ہے، اعراب اس کا واو ہے، ٹھیک ہے؟ رفعی حالت کے لیے واو آ رہا ہے یہاں جی پہ، کچھ لوگ ساؤنڈ سے بھی کہتے ہیں، شروع میں سمجھایا جائے تو وہ تو ساؤنڈ سے ہی ہوتا ہے کہ اونا ساؤنڈ ہوگی تو رفعی حالت ہوگی، لیکن اب تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں، اب اس کو اعراب بالحرکت پہ لے آئے، اعراب بالحرف پہ لے آئے، تو یہاں پہ اعراب بالحرف آ رہا ہے، یہ چینج ہوگا، رفعی حالت میں واو اور نصبی جری میں یا ہو جائے گا۔ قتل المسلمون، آگے کیا آئے گا؟ کافروں کو کافرین۔ الکافرین، الکفار بھی کہہ سکتے ہیں، الکفار آگے، لیکن یہ زیادہ صحیح ہے، الکافرین، الکافرین، اونا ساؤنڈ نہیں آئی بلکہ کیا آئی ہے؟ زبر آئی ہے، نسبی حالت۔ چلے آگے، ہم نے قرآن سنا، ہم نے قرآن پڑھا۔ سمعنا القرآن۔ سمینا، ہم نے قرآن سنا، ہم تو نے اب آپ کا کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ آپ کا مفعول ہے، ہم نے فاعل ہے، اور جی سنا کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل ہے۔ تو فعل سمینا کون سا سیغہ ہے؟ سیغہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو۔ سیگا یہ وہ ہے نا، نحنو ہے نا، ضمیر تو نحنو سیغہ، ہے۔ اچھا سیغہ اگر آپ سے پوچھوں تو سیغہ یس کیسے نو بتائیں گے؟ وہ بھی سیکھ لیں، سمیع۔ اچھا کیسے دیکھتے ہیں سیغہ کیسے بتاتے ہیں؟ سیغے کے لیے پہلے تو سب سے پہلے واحد مثنیٰ یا جمع کا لفظ یوز کرنا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ جمع جی ہے، اور پھر متکلم۔ مذکر ہے نا، اور پھر جی کون سا ہے؟ متکلم ہے، جمع جی جمع مذکر اور متکلم، جی مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کہہ سکتی ہیں ہاں سمینا بالکل۔ القرآن، لیکن جی آپ جب بتاتے ہیں تو پھر آپ اس کو مذکر ہی بتاتے ہیں، مذکر / مؤنث بھی کر سکتے ہیں، لیکن مذکر بھی بتا اچھا دیں گے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قوام ہوتے ہیں مرد، تو ہم اس کو مذکر کر کے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن متکلم سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو جمع مذکر متکلم، اور فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے، اچھا روٹ ورڈ سب سے ماضی۔ پہلے مادہ، روٹ ورڈ پتا سی ہونا می چاہیے، پھر این۔ آپ کو فعل کا پتا ہونا چاہیے کہ فعل ماضی ہے، پھر اس کے بعد صیغہ بتانا ہے آپ نے۔ صیغہ کیسے بتائیں گے؟ سی پہلے تو بتائیں گے یا تو وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، یا جمع ہے، اس جمع کے بعد پھر صحیح۔ آپ کیا بتائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر آپ بتائیں گے کہ غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے، تو یہ صیغہ بتانے کے لیے 3 چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ پھر اگر آپ نے اچھا باب بتانا ہے تو پھر سمع یسمع، ٹھیک ہے، سمعن، جی مصدر بتانے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کم از کم ماضی اور مضارع آپ کو آنا چاہیے کہ سمیہ سے ماضی ہے اس کا، سمیہ یسمع،
یہ اس کا فعل ماضی اس طرح سے. تو ایک ترتیب سے رکھیں گے، جیسے اعراب اور وہ سب چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے، اعراب، جنس، عدد اور وسعت، اس طرح رکھیں گے تو کوئی چیز مس بھی نہیں ہوگی اور ٹائم بھی نہیں ضائع ہوگا. پہلے کیا بتانا ہے؟ مادہ. پھر کیا بتانا ہے؟ وہ اس کا باب بتا دیں، ٹھیک ہے نا. اچھا فعل بتا دیں، ماضی بتا دیں، پھر باب بتا دیں کون سے باب سے ہے، پھر آپ اس کا صیغہ بتا دیں نمبر لاسٹ. پھر اس کے اچھا بعد آپ یہ لاسٹ بھی بتا سکتے ہیں، دیکھیں اپنے پاس کوشچن خود بنائے. اچھا یہ پھر کون، یہ فعل لازم ہے، یہ متعدی ہے، یہ بھی بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو فعل لازم ہے یا متعدی ہے، جتنا پڑھتے جا رہے ہیں آپ کتنے کوشچن بڑھتے جائیں گے. اب یہ لازم ہے یا متعدی ہے، کیونکہ مفعول آ رہا ہے تو متعدی ہے، ٹرانزیٹیو ہے نا. متعدی ہے بالکل جی. اور کیا بتانا ہے اس میں؟ اور ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں؟ اور کچھ پڑھا ہے ہم نے؟ لازم اور متعدی، اور ایک اور چیز بھی پڑھی تھی، فعل معروف ہے یا مجہول ہے. مجہول اچھا ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، نہیں معروف اور پڑھا مجہول ابھی. نہیں پڑھا، تو پھر ہم جب وہ آئے گا تو اس کا کوشچن بھی ایڈ کریں گے. اچھا یہ ہو گیا. ہم نے قرآن سنا، مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. اب کوئی اور آ کے کرنے، کون کرے گا؟ قدسیہ نہیں آئی ابھی تک، چھٹیاں پہ گئی ہوئی ہیں قدسیہ بھی. میم ایمان. ایمان آپ آ جائیں. جی. ذبیحہ مسلمون البقرہ. ذبیحہ. اچھا مجھے مسلمانوں یہ نے بتائیں گائے کہ یہ فعل آپ آگے تو آپ آ رہا ہے کہ یہاں تو چلیں ایک مسلمان آ رہا ہے نا، گائے کو ذبح کیا، لیکن یہاں پر آیا تھا مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا. تو میم یہاں اسم پر ظاہر کے ساتھ ہمیشہ پہلا یا چوتھا ہی صیغہ آتا ہے. اسم ظاہر فاعل جب آئے گا نا، یہ پہلے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر آپ کا کیا ہے کہ یہ فاعل جب اسم ظاہر فاعل آئے گا نا، اور وہ دو ہی صیغوں میں آتا ہے، پہلے اور چوتھے میں، تو اس وقت آپ کا فعل جو ہوگا واحد ہی آئے گا. پہلے اور چوتھے صیغے میں ہی واحد آتا ہے، باقیوں میں نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی میں جی. اسم ظاہر فاعل آتا ہے، اسی میں جو ہے صیغہ بھی واحد کا آتا ہے. باقیوں میں تو پھر آپ دیکھیں جب اسم ظاہر فاعل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ یہ والے دو، اس وقت بھی پہلا اور چوتھا صیغہ آ سکتا ہے. جب اسم ظاہر فاعل نہیں ہوگا نا، جیسے ہم نے ابھی یہاں پہ کیا تھا، ایک اس میں ہم نے کیا تھا، شاید مٹا دیا میں نے، اس میں میں نے جو تھرڈ والی بتائی تھی نا چیز، جیسے میں نے کہا تھا کہ دربا حامدن. اب اس میں کیا ہے؟ دربا حامدن میں اس میں آپ کا فائل جو ہے ہوا آ رہا ہے نا. جی اس نے مارا حامد کو. ہاں تو اب اسم ظاہر فائل نہیں ہے، پھر بھی فعل واحد آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فعل واحد آ رہا ہے کیونکہ ایک لڑکے نے مارا ہے نا. تو اسی طرح لڑکی نے مارا ہو تو دربت آ جائے گا، بے شک اسم ظاہر فاعل نہیں آ رہا تب بھی اگر لڑکی نے مارا تو دربت آ جائے گا. تو یہ جو 14 صیغے ہوتے ہیں نا فعل کے، ان کے اندر ہی فاعل موجود ہوتا ہے. 14 کے 14 صیغوں میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے. لیکن 2 صیغوں میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم اسم ظاہر فاعل بھی لا سکتے ہیں. تو اس وقت اندر والی ضمیر کو فاعل نہیں بنائیں گے. جب ہمارے پاس اسم ظاہر فاعل آئے گا، جیسے یہاں پر اوپر دیکھیں یہ آیا ہے، اس میں بھی آیا ہے اسم ظاہر فاعل آیا، تو پھر ہم اس میں تو اسم ظاہر نہیں، اسم ضمیر ہے، اس میں اسم ظاہر ہے. اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ جب اسم ظاہر فاعل آئے گا تو پھر ضمیر کو نہیں بنائیں گے، پھر اسی کو فاعل بنائیں گے. جب آپ کا نہیں ہوگا اسم ظاہر فاعل تو پھر آپ ضمیر کو بنائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ اسم ظاہر فاعل 14 صیغوں میں نہیں آتا، پورے کے پورے 14 صیغوں میں اسم ظاہر فاعل نہیں آتا، ٹھیک ہے. پہلے اور چوتھے میں آپ. پہلے اور چوتھے میں آتا ہے، اور اس میں جب آئے تو پھر ہم ضمیر کو فاعل نہیں بناتے، اسی کو فاعل بناتے. چلیں اس کے اوپر تو بہت ہوگی بات. اب اس کا ہو گیا. اچھا ایک چیز میم مجھے پوچھنی تھی کہ مفعول میں جب نکرہ مفعول ہوگا تو اس پہ الف لام لگانا ضروری ہے؟ جب آپ کا ابھی آپ کریں گی نا ترجمہ، آپ کو خود ہی چیزیں واضح ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ 2 لڑکیوں نے لڑکے کو مارا، ٹھیک ہے. اب 2 لڑکیاں تب بھی آپ معرفہ ہی لائیں گے، اس کو آپ نکرہ نہیں کریں گے کہ کچھ 2 لگ گیا تو اب اس کو نکرہ کر لیں، ایسا نہیں کرنا. جب تک کہ وہاں پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوگا، یا ایک نہیں لکھا ہوگا، یا کوئی نہیں لکھا ہوگا نا،
تب تک آپ نے کیا کرنا ہے, وہ اس کو معرفہ ہی تو لانا ہے. فائل اور مفعول دونوں کو الف لام کے ساتھ ہی ہم لائیں گے. دونوں کو الف لام کے ساتھ لانا ہے, دونوں کو ٹھیک. لانا ہے, جب تک اردو کے اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں. اب یہ دو لڑکیاں آ رہی ہیں نا, تو اب اس سے مطلب نہیں کہ یہ نکرا ہو گیا, نکرا نہیں ہوا, یہ معرفہ ہی ہے. چلیں بنائیں, دو لڑکی نے لڑکے کو مارا. ضرب البنتانی بنتان الولدا. اچھا میں لکھتی ہوں, ٹھیک ہے. فعل کیا ہے, اچھا لڑکے کو مارا, ضربا. اسم ظاہر فاعل جی آ رہا ہے, آ رہا ہے. تو فعل جی کیا جی ہے آپ کا. اب لڑکیاں ہیں تو آپ کا کیا ہوگا, ضربت ضربت, آئے. سوری ضربت ہوگا. یہی چیزیں آپ کو سیکھنی ہے نا ابھی, ضربت. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا دو لڑکے آ رہے ہیں, دو لڑکیاں آ رہی ہیں نا, تو البنتانی آ رہا ہے, کیونکہ آپ فائل بنا رہی ہیں نا, تو بنتینی تو نہیں لگا سکتی نا, بنتانی لگائیں. اب آپ کیا کریں گی, یہاں پہ یہ سکون, ادھر بھی سکون ہے, تو آپ نے یہاں زیر لگا دیتی. ضربت البنتانی. اب کس کو مارا ہے, ایک لڑکے کو مارا ہے. و بنتان الولدا. ولدا, الولدا, لڑکا ایک ہی ہے. اگر لڑکے بھی دو ہوتے تو پھر کیا ہوتا, الولدانی. ولدان الولدینی ہو جاتا, پھر ولدینی, سوری. منصوب ہو جاتا نا, کیونکہ مفعول بن گیا. ابھی اچھا میم ایک جو اس سے پچھلے والا ہے, یہ والا بھی کر لیں, اس میں ذہن میں سبق کو. یاد کیا کے لیے کیا ہوگا, یاد کیے کے لیے کون سا فعل آئے گا, حافظہ, ذکر. حافظہ, حافظہ, حافظہ میمورائز صحیح ہے کرنا میم. ہے, حافظہ. اب لڑکی ہے تو حافظت ہو جائے گا. حفیظت, ہاں. حفیظت زینب درسا. فاعل اسم زینب ظاہر ہے. الدرسا. زینب ہوگا, فاعل بن رہی ہے. زینب الدرسا. اب اس میں تو زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا, جی کیونکہ ملانا ہی نہیں ہے, تو زیر لگانے کی ضرورت نہیں. تو جی حفظت زینب الدرسا, اس کے اوپر بھی الف لام ہے. یہ تو ویسے ہی معرفہ ہے, اس پہ لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. وعد اللہ المؤمنین. وعد اللہ, اللہ نے المؤمنین. وعدہ کیا. دیکھیں وعدہ ہوگا. وعدہ, جی میم وعدہ. اگر آپ بیچ میں سکون دے دیں گے نا, تو وہ نون بن جائے گا. نہیں نہیں, پھر وعد اللہ. وعد اللہ, یہ فاعل ہے. المومنون یا مومنین, مؤمنین. مومنین, المومنین. آئے گا جمع ہی, کیونکہ بہت سارے ہیں, لیکن آئے گا نسبی جری حالت, نسبی ہے. نسبی. مومنین. استاذہ من المومنین تو نہیں آئے گا, منل تو نہیں آئے گا, سی کیوں ہے نا. من کیوں آئے گا, مومنوں سے, جی وہ اصل میں مفعول ہی بن رہا ہے نا, تو وہ اس کو منال اچھا کریں گی تو یہ مجرور بن جائے گا. تو آپ کو تو صحیح, مفعول بنانا ہے نا, جی صحیح, تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے, تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے وہ سے اردو جی میں کچھ ایکسٹرا آ جاتے ہیں نا. دیکھیں, اللہ نے مومنوں, اب سے نہیں لگائیں گے تو کیسے ہوگا. اللہ نے وعدہ کیا, مومنوں کر دیں گی, صحیح ہے, مومنوں کو کر دیں گی, تو وہ تھوڑا سا چینجنگ آئے گی اردو ترجمے میں. اوکے وہ آپ جزاک کو اللہ پتہ خیر. چل جائے گا جب آپ کا مفعول آ جائے گا, اور پھر اس کے بعد آپ کا من کے ساتھ آئے گا, تو وہ آپ کا متعلق بنے گا, وہ آپ کو خود ہی پتہ چلتا جائے گا. ابراہیم نے اسامہ کی مدد کی. کیسے کریں گے مدد کی؟ ابراہیم فاعل ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے استاذہ. نصرہ ابراہیم, آپ بتائیے نا نصرہ کیا. ابراہیم ہم، اسامت. اسامتا. اب یہ سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے نا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں زیر نہیں آ سکتی. یہاں پہ زبر جو آ رہی ہے وہ نسبی حالت کے لیے آ رہی ہے, جری حالت کے لیے نہیں آ رہی. اسامہ تا جو ہوتی ہے وہ رفعی نسبی حالت بھی ہوتی ہے اور جری بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جی یہ جری نہیں ہے, کیونکہ کوئی پیچھے حرف جر نہیں آ رہا, کوئی مضاف نہیں آ رہا, بلکہ یہ مفعول بن رہا ہے, فعل آ رہا ہے پیچھے, تو یہ اس کی نسبی حالت ہوگی. اچھا, 2 جملے رہ گئے ہیں, آ جائیں آپ. کون آ رہا ہے, کون رہ گیا جو فارغ ہے وہ آ جائے. میں کر لوں گا. نہیں نہیں, آپ نے کیا ہوا, جن نہیں کیا. عبداللہ آپ آ جائیں.
نام میرے سامنے داؤد نہیں۔ نے جالوت کو قتل کیا، ہم، ٹھیک ہے، تو اس ہم، میں فعل ہو گیا قتل کیا، ہم، قتلا، ہم، اور داؤد نے، تو یہ جو ہے وہ فائل ہو گیا، تو ہوگا قتلا داؤد، داؤد نہیں ہوتا، داود ہوتا ہے۔ داؤد ہم اردو میں بولتے ہیں نا، اردو سے الٹا جائیں، داود، داود، اچھا دو پیش آئیں گے۔ ٹھیک ہے، قتل قتلا، داود، آپ قرآن مجید سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ آگے کیا، ٹھیک کس ہے، کو قتل کیا؟ جالوتا، جالوت۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس پہ زبر سے آ رہا ہے نسبی حالت، اس میں رفعی حالت بھی پیش سے آ رہی ہے، تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، واحد بھی ہی زبر سے آتی ہے نا، اور یہ فعل ہے۔ جی یہ فعل، چلیں اسی طرح آگے، دو چوروں نے، دو چوروں نے مال چرایا، چرایا کو کیا بولتے ہیں باجی؟ سریقہ، سارق، سارقون و سارقتن قرآن میں آتا ہے نا، جی جی بالکل، سارقون، سارقون کیا نا اسم الفاعل ہے، جی فاعلن کے وزن پہ اسم الفاعل بنتا ہے، فاعلن سارقون، لیکن جب فعل بناتے ہیں تو فعل کون سا ہے؟ سریقہ، سرقہ نہیں۔ سریقہ، جی سمیا کے وزن پہ، سریقہ کس نے چرایا؟ دو چوروں نے۔ دو چوروں نے، جی ہاں، چور کیا ہوتے ہیں؟ سارق چور، ایک چور ہو گیا نا، جی، تو دو چور تو یہ کیا ہو ہو گئے؟ جائے گا السارقانی، الساری، سارقانی، دو چوروں نے، پیش لگاؤں، سریقل پیش لگاؤں، السارقانی، فائل بنانے کے لیے پیش لگاؤں، جی جی بالکل، لگا دو۔ السارقانی اس کی رفعی حالت ہی ہے نا باجی؟ اس کی رفعی حالت جو ہے نا الف سے آ رہی ہے، تو دمہ جی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں، اگر آپ دمہ لگائیں گی تو پھر اس کی یہ ڈوئل والی حالت چلی جائے گی نا، جی تو اس کی رفعی حالت الف سے آ رہی ہے۔ السارقانی کیا چرایا؟ مال، المال، المالا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا سارقہ۔ اس سے دیکھیے اسم الفاعل بنانا، سارقن ایک چور ہوتا ہے، سارقتن کیا ہے؟ مؤنث بن جاتی ہے گول تا لگانے سے۔ سارقن کی مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ اس کے اوپر زبر لگا کے آگے گول تا پہ دو پیش ڈال دیتے ہیں، سارقتن، ٹھیک ہے نا۔ تو سارقن، سارقانی، اور جمع کیا ہوگا؟ سارق، سارقون، ٹھیک ہے نا، جمع۔ بعض دفعہ جمع مکسر بھی سارق بنتی ہے، وغیرہ، خیال رکھنا ہے کہ جمع مکسر تو نہیں بن رہے، تو بعض دفعہ جمع مکسر بھی بنتی ہے۔ واحد اور مثنیٰ تو سیم بن جاتے ہیں، لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے، وہ جمع جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی مکسر بن جاتی ہے، کبھی کبھی سالم بنتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ چلیں یہ ختم ہو گیا، اب کچھ پڑھیے آگے سے، تھوڑا سا پڑھ لیں، آپ ہی پڑھیے۔ کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو بات پوری کرنے کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے افعال المتعدی الی المفعولین کہلاتے ہیں، ایسی صورت میں دونوں مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، جعل اللہ الارض فراشن، اب یہاں اللہ پہ نے دیکھیں، جی ایک کو آپ چیک کریں، ایک آ گیا ہے، ایک آگے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ابھی دیکھیں، یہ اگر آپ ایک مفعول لگا دیں گی نا، آپ کا فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ اب ایک مفعول لگانے سے بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ بنایا اللہ نے زمین کو، سٹل آپ کے پاس کیا کوشچن ہے نا، بنایا، کیا بنایا، تو پھر اس کو دوسرا جی مفعول بھی چاہیے۔ کچھ متعدی ایسے فعل ہوتے ہیں، یا تو لازم ہوتے ہیں فعل جن میں مفعول چاہیے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر متعدی جی ہوتے ہیں جن کو ہم مفعول چاہیے ہوتا ہے مفعول چاہیے، ایک، اور کچھ متعدی ایسے ہوتے ہیں جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تین مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، 1% بھی نہیں ہوتے ہیں، صحیح، دو سے نہیں پیٹ بھرتا، پھر تیسرا بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا کیا ہے، ایک مفعول سے پیٹ نہیں بھر رہا تو پھر دوسرا بھی چاہیے، لیکن یہاں پر ایک کیوں آیا ہے؟ ایک اس لیے آیا ہے یہاں پہ سب میں کہ پہلا مفعول تو معرفہ ہوگا، دوسرا والا نکرہ لایا جائے گا،
نکرہ آ جائے گا. یہ رول ہے. جب بھی آپ کے دو مفعول آئیں گے نا تو پہلا والا معرفہ لائیں گے، دوسرا والا نکیرہ لائیں گے. کیا بنایا؟ جعل اللہ السماء، آسمان کو بنایا. کیا بنایا؟ چھت بنایا. چھت جو ہے نا وہ نکرہ. اب یہ قرآن مجید کی مثالیں ہیں، سورۃ البقرہ کی مثالیں ہیں یہ. تو اب آپ خود ہی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جعل فعل اللہ، فاعل اللہ، اردہ مفعول ہے. اور فراشن کیا ہے؟ یہ حال تو ہو نہیں سکتا، سیکنڈ مفعول ہے، کیونکہ جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں. جعل کے یہاں بھی دو مفعول ہیں، پھر حسیبہ کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے اور بھی فعل ہیں جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. بہت سے فعل ہیں جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تقریباً 50% تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن 35% کہہ سکتے ہیں ایسے فعل ہیں تمام افعال میں سے جن کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ ایک مفعول سے پیٹ بھر جاتا ہے ان کا. متعدی افعال جو ہوتے ہیں اس کے بعد دو والے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تین والے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، 2 یا 3% اس طرح ہی ہوتے ہیں بس، اتنے پورے افعال میں. تو وہ بھی کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں مثال آ جائے گی. قرآن مجید میں تو شاید کوئی نہیں آتی، لیکن عربک لینگویج میں آ جاتی. تو ایسے فعل کو جس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں المتعدی الی مفعولین. اب یہاں پر مفعولین کون سی حالت ہے؟ یہ جری حالت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پیچھے الا لگ گیا نا، جی ٹھیک ہے. اب یہ پورا جملہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے مبتدا، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اور جب بھی آپ عربی کا جملہ دیکھیں فوراً دیکھیں وہ پورا نمبر 1 پورا کمپلیٹ جملہ ہوگا، کبھی فریز نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہوگی کہ یا وہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. تو آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ اسمیہ یا فعلیہ. تو اب یہ کیا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مبتدا ہے الی مفعولین کے خبر بن جائے گا، کیونکہ اصل خبر ہے ہی نہیں نا، تو یہ آپ کی پھر خبر بن جائے گی. اچھا جی، تو یہ آپ کا بن گیا کہ متعدی جو ہوتا ہے وہ متعدی، ایسا متعدی جو کہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو رہا ہو، اس کو متعدی لال مفعول ہے. چلیں کافی ہو گیا کہ کرنا ہے کچھ آگے تھوڑا اور؟ ابھی مفعول کے ہی ٹاپک چل رہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اور کیا خیال ہے؟ باجی کلاس ہو گیا. اچھا اب کافی پڑھ لیں گے. ہاں پڑھ لیں، اتنی چھٹیاں کی ہیں، پڑھ اب لیں. نیکسٹ کلاس میں پڑھتے ہیں، نیا ٹاپک ہے نا باجی. نیا نہیں ہے اس میں، نہیں پتہ نہیں ہے. وہی. اچھا اس میں میں صرف اتنا بتا دیتی ہوں، تھوڑے سے 1-2 منٹ ہے میرے پاس. وہ یہ ہے کہ یہ وہی ترتیب، اس میں آپ کی کون سی ہے؟ اس میں ضمیر فاعل بن رہی ہے، اس میں بھی ضمیر فاعل بن رہی ہے، اس میں ضمیر فاعل یعنی یہ جو جتنے بھی جملے آ رہے ہیں نا، دربا دربا ہو اب دربا دربا درب سارے دربا گردان کے درب، ہوگا نا سارے. ہاں گردان نہیں ہے، گردان تو آپ کی نہیں دربا گردان نہیں دربا لیکن دربو ہوتی ہے نا. جی لیکن جی آپ کا یہ جو جملہ ہے دربا، یہ آپ کا فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں. جی اس میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں، اس میں بھی تینوں چیزیں آ رہی ہیں. اس میں آپ کا صرف فعل اور فاعل ہے، فائل فائل. لیکن اس میں کیا ہے آگے. اور یہ کون سے ضمائر ہیں جو مفعول کے طور پہ آ رہے ہیں؟ یہ آپ کے منصوب ضمائر ہیں جو واقع. جی تو ایسی صورت میں جب آپ کا فاعل اسم ظاہر نہیں آ رہا تو پھر آپ ہوا ضمیر کو کیا کریں گے؟ فاعل بنائیں گے. ان سب میں ہوا ضمیر فاعل اور آگے مفعول کی ضمیر ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا بھائی اس کو ہم فاعل بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جی ضمیریں فاعل نہیں بنتی ہیں، یہ ضمیریں ہمیشہ کیا بنتی ہیں؟ یا تو مفعول بنتی مفعول بنتی ہیں یا مجرور ہوتی ہیں. یا تو مفعول بنتی ہیں یعنی منصوب ہوتی ہیں، یا مجرور ہوتی ہیں. ان کے دو ہی کام ہیں. یہ ضمیریں جو چھوٹی والی ہیں جو اٹیچ پروناؤن ہیں، یہ کبھی فاعل نہیں بنیں گی. اور جو دوسری والی ہوتی ہیں جو فاعل بنتی ہیں وہ کبھی مفعول نہیں بنیں گی. یہ پکا پکا آپ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پہ فاعل پھر ہڈن ہوگی اور مفعول آپ کی باہر آ رہی ہے. اسم ظاہر فاعل نہیں آ رہا اور پھر بھی واحد کا صیغہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بات ایک بندے کی ہو رہی. صحیح ہے. یہ آپ نے جو آپ کی گردان ہے نا، دربت دربا دربو دربت، اس میں صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے. جو مفعول ہوتا ہے وہ باہر سے آ کے مفعولی ضمیر لگتی ہے اس میں، یہ مفعولی ضمیر لگی ہوئی. تو یہ گردان نہیں ہے، اس کو گردان مت سمجھیے گا.
گردان جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب مفعولی ضمیر لگ جاتی ہے تو پورا ایک جملہ بنتا ہے. جملہ تو ضربہ بھی بن گیا نا, ضربہ تو نہیں بنا خیر, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں فعل لازم ہو تو خرجہ ایک جملہ ہے, ذہبہ ایک جملہ ہے, ٹھیک ہے, جاء ایک جملہ ہے. جاء میں مفعول کی تو ضرورت نہیں ہے نا, جاء وہ آیا, ٹھیک ہے, وہ گیا, وہ نکلا. جب بھی وہ کا ترجمہ آئے گا نا تو وہ آپ کا کیا ہوگا, وہ فعل لازم ہوگا. اب یہاں پہ کیا ترجمہ آ رہا ہے, اس نے مارا, اس نے مارا اس کو, اس نے مارا, تو یہ آپ کا کیا ہے, متعدی فعل ہے, اس نے. تو یہ باتیں اگر آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بہت آسانی سے پھر قرآن مجید میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اب یہاں پر یہ کیا بتا رہے, ایک پوائنٹ ہے, یا متکلم کے مفعول آنے کی صورت میں یا متکلم کی ما قبل کسرہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے فعل اور یا متکلم کے درمیان ایک نون لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ وہ صیغہ آیا نہیں ہے, نیچے آ رہا ہے یہاں پہ. جب یا متکلم مفعول بنے گا, اس میں مفعول تو بننا ہی ہے نا یا متکلم میں, نا نے بھی بننا ہے, یا نے بھی بننا ہے, متکلم کے دونوں صیغے ہیں, تو پھر آپ کو ایک نون لانا پڑے گا فعل کے درمیان اور یا متکلم کے درمیان. اور وہ کیا کرے گا پھر, کیا وجہ ہوتی ہے, اس نون کو کیا کہتے ہیں, نون وقایا, نون وقایا کہتے ہیں, نون وقایا کہتے ہیں. اور نون وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا, ہے نا, وقینا عذاب النار, ہے نا, وہی لفظ ہے نا, وہ کافیہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اب یہ جو ہے, یہ نون جو ہے یہ فعل کو کسرے سے بچا رہا ہے. یا سے پہلے کسرہ, یا جو ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کسرہ کی اپنے سے پہلے, لیکن پھر اگر ہم اس کی ڈیمانڈ پوری کریں تو یہاں پہ زیر آ جاتا ہے, دارا بی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ضرب بھی فعل کے نیچے کبھی کسرہ نہیں آ سکتا ہے, اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کریں پکا پکا. کسرہ جو ہوتا ہے وہ صرف اسم کی علامت ہوتی ہے, فعل کے نیچے نہیں ہوتی. فعل کے نیچے کبھی کسرہ نہیں آئے گا. اگر کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل میں, اس کے مطلب ہے کہ آگے سے یا گرائی گئی ہے, یا کو گرایا گیا ہے اگر فعل کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک مثال آتی ہے, بلکہ بہت ساری مثالیں ہیں, فرحبونی, فرحبونی. اب یہاں پر آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں, فعل آ رہا ہے نا, یہ فعل ہے, فرحبونی فعل امر ہے, اس کے نیچے نون کے نیچے زیر آ رہا ہے. اور میں بتایا کہ نون کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے, نون کے نیچے زیر کب آتی ہے, جب آپ کا ڈوئل فارم ہوتی ہے. یہ ڈوئل فارم تو نہیں ہے, یہ تو جمع ہے, بول لگا ہوا ہے, تو یہاں تو زبر آنا چاہیے. تو یہ اس یا کا ہے نا, یا کی میں نہیں دیتے. اب یہ زیر ہمیں یہ بتا رہا ہے کیونکہ فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتا, اور یہاں زیر آ رہا ہے, اس کا مطلب آگے سے یا گری ہوئی ہے. آپ نے اس یا کا ترجمہ جب قرآن میں کریں گے تو آپ نے اس یا کا ترجمہ کرنا ہے. پس تم سب ڈرو مجھ سے ہی ڈرو. تو مجھ سے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے, یا جو گری ہوئی ہے اس سے آ رہا ہے. تم سب کا ترجمہ یہاں سے آ رہا ہے, بہت سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ امر فعل امر ہے یہ, ٹھیک ہے. فعل امر کے اندر کیا ہوتا ہے, جمع کا صیغہ انتم ہوتا ہے, مذکر کا, تو فاعل اس کا انتم ہے, اور یہ آپ کی زیر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے آگے مفعول بھی ہے. تو مفعول جو ہے وہ یا ہے, تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے تم سب ڈرو مجھ سے ہی. اب چونکہ فرحبونی پہ آیت ختم ہو رہی تھی تو ہم اس طرح سے نہیں لکھ سکتے تھے. آیت ختم ہونے پہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے, ہم اس طرح سے نہیں لکھ سکتے تھے فرحبونی آگے آیت ختم ہو رہی ہے گول تا لگا دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا ہی دیا یا کو, اور اس کو نون کو بڑا کر دیا فرحبون, اور نون کے نیچے کسرہ بتا رہا ہے کہ یا گری ہوئی ہے, اور ترجمے میں آپ نے لانی. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یا کو گرا کے پیچھے کسرہ لگا دیتے ہیں, ورنہ فعل کے نیچے کسرہ کبھی بھی نہیں آتا. جب بھی فعل کے نیچے کسرہ دیکھیں سمجھ لو یا گری ہوئی ہے, اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. مثلا ابھی اس میں زیادہ نہیں جاتے. اب آپ دیکھیں یا جب بھی آئے گی متکلم کے بیچ میں ایک نون آئے گا. اب یہاں پہ نہ ضمیر آئی ہے تو نون نہیں آیا, کیونکہ ضرورت نہیں ہے, اوپر بھی نہیں آیا. صرف جب یا متکلم کی ضمیر آئے گی تو بیچ میں آپ کا نون وقایا آئے گا, تاکہ اس کے نیچے زیر لگا سکیں.
اور یہی چیز اس میں سمجھائے گی. یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. نون وقایا کیا ہوتا ہے؟ یا کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے. نون وقایا کو زیر دے دی جاتی ہے تاکہ زیر جو ہے وہ فعل کے نیچے نہ آئے, نون وقایا کے نیچے آ جائے. پھر اس کے بعد یہ 4 حالتیں بتائی گئی ہیں, اس کو آپ نے خود غور کرنا ہے. میں نے بتا دیا یہاں پر آپ کا مفعول جو ہے وہ اسم ظاہر بن رہا ہے, یہاں پہ آپ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر بن رہی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کون سی حالت ہے؟ میں نے 4 حالتیں بھی بتائی تھی, چاروں میں سے یہ کون سی والی ہے؟ پہلی ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, یہ والی حالت. فعل آ رہا ہے, پھر فاعل آ رہا ہے, پھر مفعول آ رہا ہے. فعل فاعل مفعول کون سی دوسری ہے حالت یہ, ہے؟ دوسری ہے. یہ کیونکہ کون وہ جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ والی کون سی ہے؟ دربوہ, ہم اس میں جو ہے وہ یہ بھی ضمیر ہے اور یہ بھی ضمیر ہے. یہ دوسری حالت ہے. جی یہ دوسری اچھا, حالت یہ ہے. دوسری یہ والی کون سی ہے؟ تیسری حالت ہے. اور پہلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں دونوں جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسم ظاہر ظاہر ہوتا ظاہر ہے. ہوتے ہیں. دوسری والی حالت یہ ہوتی ہے جس میں دونوں ضمیریں بن جاتے ہیں. اور تیسری حالت کیا ہوتی ہے؟ جس میں آپ کا مفعول اسم ظاہر ہوتا ہے. ترتیب تینوں میں نہیں بدلتی, پہلے تینوں میں ترتیب نہیں بدلتی, فعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے. جی بالکل, ہاں. اب ترتیب آپ کا آخری والے میں بدلتی ہے. ہاں آخری والے میں جب اس کا الٹ ہو جائے گا نا, جب جہاں آپ کا اسم ظاہر فاعل آ جائے گا تو مفعولی ضمیر کو پہلے یہاں پہ جوڑ دیں گے. وہ حالت یہاں پر انہوں نے بتائی ہوئی ہے. دیکھیں اسم ظاہر فاعل آیا ہے تو آپ کی مفعول کی جی ضمیر یہاں پہ جوڑ گئی. اسم جی ظاہر فاعل آیا, ضمیر یہاں جوڑ گئی. اب ترتیب بدل گئی. یہ چوتھی صورت ہے. اس سبق میں اتنا ہی کچھ بتایا گیا کیونکہ یہ میں سب پہلے پڑھا چکی ہوں. تو یہ آپ کا کیا ہے, جب اٹیچ جب آپ کی اٹیچ ضمیر مفعول بن کے آتی ہے, اٹیچ ضمیر, تو اس کو فعل کے ساتھ پہلے جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے خود پڑھنا ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد فعل اور فاعل اور اس کے مفعول کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ مرکب جاری بن رہی ہوتی ہے. مرکب جاری جو ہوتا ہے وہ متعلق بنتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. متعلق بنتا ہے کس میں؟ جملہ فعلیہ میں. یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا, یہ جملہ فعلیہ میں تو متعلق بنتے ہیں لازم, اور کچھ نہیں بنتے. جملہ اسمیہ میں یہ کیا بن جاتے ہیں؟ جار مجرور قائم مقام خبر بھی بن قائم جاتے ہیں نا. مقام قائم خبر. کام خبر بن جاتے ہیں. جملہ فعلیہ میں یہ صرف متعلق بنتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو یہ بن تو متعلق جاتے ہیں لیکن اصل میں یہ مفعول ہی ہوتے ہیں. اصل میں یہ مفعول ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی حرف جر لانا پڑتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے پھر یہ بیچارے مجرور ہو جاتے ہیں. مثلا جلس زید الکرسی, جملہ یہ والا تھا, بیٹھا زید کس پر؟ کرسی پر. یہ مفعول تھا نا الکرسی, لیکن اللہ کی وجہ جی سے مجبور ہو گیا, یہ مجبور ہو کے مجرور ہو گیا. اب یہ اس کو ہم مفعول نہیں کہہ سکتے. وہ ہوتے مفعول ہی ہیں لیکن اللہ کی وجہ سے, حرف جر کی وجہ سے ان کو مجرور نہ کرو. جیسے ہے نا ذہب اللہ نورہم, لے گیا اللہ ان کا نور. لیکن وہاں پہ ہمیں چونکہ ذہبہ کے ساتھ بی لگانا ضروری تھا تو وہ بی نورہم ہو جاتا ہے. ذہب اللہ بی نورہم, تو اب وہ اصل میں مفعول تھا لیکن بی کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا. اب اس کو متعلق ہی کہیں گے, اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے. اسی طرح دخلت فاطمہ تو فی البیتی, اب یہاں پر کیا فی البیتی متعلق بنے گا, دخلت فاطمہ تو فی البیتی, تو یہ آپ کا متعلق بنے گا. اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. اصل میں یہ کیا تھا؟ دخلت فاطمہ تو البیتا, لیکن فی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اگر فی آپ ہٹا دیں تو البیتا بھی لکھ سکتے ہیں. کیوں لکھ سکتے ہیں؟ اوپر نہیں لکھ سکتے, نیچے لکھ سکتے ہیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں, خاص طور پہ دخلہ کو یاد رکھیں, دخلہ فعل کو یاد رکھیں, یہ 2 طرح سے یوز ہوتا ہے. ایک تو فی کے ساتھ جیسے یہاں پہ آ رہا ہے, اور فی کے بغیر بھی یوز ہوتا ہے. فی کے بغیر بھی یوز ہو سکتا ہے اور فی کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے. یہاں بھی آپ اس کو صرف البیتا بھی کہہ سکتے تھے,
فاطمہ داخل ہوئی گھر میں، البیتا کر دیتے، لیکن فی البیتی کیوں کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہے، ہم فی البیتی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا اس میں ہے، اس کو کیسے دو طریقے سے یوز کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دخل فعل کو جس چیز کے اندر، اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے آپ نے، پہلے بھی بتایا ہوگا لیکن اب پھر دوبارہ ریوائز کر رہی ہوں ڈیفرنٹ طریقے سے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. جس چیز میں ہم جسمانی طور پہ داخل ہو سکتے ہیں اس میں فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا بولا میں نے؟ گھر کے اندر ہم جسمانی طور پہ داخل ہو سکتے ہیں نا، مسجد جی میں داخل ہو سکتے ہیں، کلاس میں داخل ہو سکتے ہیں، جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز کے اندر ہم جسمانی طور پہ داخل ہو سکتے ہیں اس میں فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر آپ فی مت لگائیں. جس چیز کے اندر ہم جسمانی طور پہ داخل نہیں ہو سکتے وہاں پہ لازم فی لگانا ہے. کسی کو یاد آئی سورۃ الفجر کی آخری آیات؟ جی فادخلی فی جنت عبادی، نہیں، فادخلی. فی عبادی. اب یہاں فی کیوں آیا ہے؟ یہ آپ کا فعل امر ہے. ٹھیک ہے. فادخلی، اب اس میں بتائیے فادخلی فی عبادی. اب یہاں پہ فی کیوں آیا؟ کیونکہ بندے کے اندر ہم نہیں، عباد کے اندر ہم جسمانی طور پہ داخل نہیں ہو سکتے، تو فی لازم آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فادخلی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نفس کی بات ہو رہی ہے تو یا آ رہا ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تو یا نہ آتا، یہ مؤنث نفس کی بات ہو رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، پچھلا جملہ یہ والا ہے، نفس کی بات ہو رہی ہے. جو نفس مطمئنہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیں گے مرتے ہوئے، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا. کس میں؟ تو داخل ہو جا. انتی ضمیر ہے اس میں انتی ضمیر ہے، تو داخل، فعل امر ہے یہ، میرے بندوں میں. آگے کیا ہے؟ ودخلی، کسی کو یاد آئے؟ جی جی جنتی ہے، میرا حال ہے جنتی. ہاں، ودخلی جنت. جنت. اب جنتی میری جنت میں. اب جنتی مجھے نہیں پتا، یہاں پہ ایسے ہی لکھا ہوا جنتی کا مطلب ہے میری جنت میں نا. اب یہاں پہ فی نہیں آیا کیونکہ جنت میں ہم فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پہ ہم انٹر ہو سکتے ہیں. اگر یہاں پر بھی فی لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کو چونکہ یہ متعلق سمجھا رہے ہیں نا اس وقت، تو انہوں نے فی لگا دیا ہے. متعلق بتانے کی کوشش کریں کہ ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے اور متعلق بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، متعلق. 4 پارٹ ہوتے ہیں جملہ فعلی، تو وہ سمجھانے کی کوشش کریں آپ. تو اس لیے انہوں نے فی لگایا ہے، ورنہ وہ مفعول بن جاتا نا اوپر والے کی طرح ہی، تو پھر آپ کو متعلق نہ سمجھاتا، اس لیے انہوں نے لگایا. ورنہ یہاں پہ آپ نہ بھی لگائیں، البیتا کر دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، ضرورت نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ گولڈن رول ہے، اس کو لکھیں اور اس کے ساتھ یہ والی آیت بھی لکھیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت کی وجہ سے ہی ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمیں مرتے ہوئے خوشخبری سنا دے. آمین. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی اپنے اوپر نہ کریں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جانے والے. ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نمازیں یہ سب چیزیں ہماری بیکار ہیں، کوئی ان کی قیمت نہیں اللہ کے سامنے. جس طرح کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، جس طرح کا ایمان لانا چاہیے، وہ ہمارا کخ برابر بھی ہم اتنا نہیں کر رہے. ہم کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کلچر کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اسلام کی دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں. تو پہلے تو ہمیں کیا بننا ہے نا؟ مومن بننا ہے نا. اسلام سے ہم نے کہا یعنی 3 درجے ہوتے ہیں، ایک اسلام کا درجہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مومن کا درجہ، اور ایک ہوتا ہے احسان کا درجہ. احسان کا درجے پہ آئیں گے تو شاید کچھ کام بن جائے. مومن سے آگے کا درجہ احسان کا ہے. اسلام تو بس جو رمضانی مسلمان ہے، جو نام کا مسلمان ہے، جس کے اندر منافق بھی آ جاتا ہے، اس کے اعمال میں ریاکاری ہوتی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے کوئی اعمال کسی طرح کے بھی نہیں، بس وہ نکاح کر لیتا ہے، دفن ہو جاتا ہے اسلامی طریقے سے، وہ اسلام ہے. مومن کب بنتا ہے؟ جب ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے. احسان کب ہوتا ہے؟ جب آپ برے کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں،
جب احسان کے لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تب جا کے آپ کی کچھ بات بنے گی. احسان کا لیول، نماز بھی ہماری احسان کے لیول پہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی. تو یہ والی جو آیت ہے اس کو آپ یاد رکھیں، اس میں بہت پیاری آیت ہے. اور جب مجھے یہ پہلی دفعہ پتہ چلا گیا تھا کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یار یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھے ابھی تک کیوں نہیں پتہ تھی، حالانکہ میں پورا کورس کر چکی تھی گرامر کے ساتھ تھی. لیکن یہ سب چیزیں مجھے بعد میں، کیونکہ الہدا میں اتنی گرامر نہیں سکھائی جاتی. اب تو وہ کہتے ہیں صرف آپ کیا کرو، اسم پڑھ لو بس اور حرف پڑھ لو، یہ آپ کا پہلا درجہ ہو گیا، اس میں آپ ڈپلومہ لے لو، اور اس کے بعد کیا کرو کہ وہ ایڈوانس لیول پہ پھر آپ نے جو ہے باقی گرامر سیکھنی ہے. یہ جو ابھی میں سکھا رہی ہوں آپ کو، یہ ایڈوانس لیول پہ الگ سے کورس رکھتے ہیں. روح البیان، خیر میں نے تو وہ بھی کورس کیا تھا، روح البیان بھی. اس کے بعد پھر ٹیچنگ کا کورس تھا ہمارا، وہ کیا تھا. پھر اسی طرح بخاری کا کورس تھا. تو جتنا جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. تو عبادت کے اندر جسمانی طور پہ نہیں داخل ہوا جا سکتا، اس لیے آپ کا فل عبادی ہوگا یا فی عبادی ہوگا یہاں پر. تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. تو جس چیز میں جسمانی طور پہ وہاں پہ فی مسٹ لانا ہے آپ کو، اور داخلہ کے ساتھ آتا ہی فی ہے، داخلہ کے ساتھ آتا ہی فی ہے، اور کوئی ورب اور کوئی وہ نہیں آتا. اب یہ اصل میں مفعول تھا لیکن فی کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ مجرور ہو گیا. اس کو ہم کیا کریں گے، متعلق کہیں گے. انتا فعل اس میں فاعل ہے اور پھر آپ کا کیا ہے، یہ متعلق ہے. وادخلی میں بھی انتی ضمیر فاعل ہے، وہ کدھر جا رہی ہے، نفس کی طرف. اصل میں نفس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو داخل ہو جا، داخل ہو جا. نفس جان بھی ہوتی ہے، انسان بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے، سب چیزیں نفس ہیں. نفس مطمئنہ، پھر وہ کیا کہاں داخل ہو جائے، جنت کی، میری جنت میں داخل. تو یہاں پر آپ کا فی نہیں آیا. ٹھیک ہے، مجھے بس اتنا ہی بتانا تھا. اب انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھیں گے آگے، چونکہ یہ آتا تھا اس لیے میں نے کروا دیا. ٹھیک ہے، ساتھ ہی یہ فارغ ہو گیا، مفعول کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کسی کو کوئی کمی لگ رہی ہے دوبارہ اس کو پڑھ لے. میرے خیال میں تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اتنا ٹائم لگایا میں نے اس کے اوپر. پھر لازم کیا ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے، مفعول ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے، نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا، پھر چاروں ہم نے حالتیں بھی پڑھ لی، فعل کس طرح سے آتا ہے اس کی ترتیب بھی پڑھ لی. پھر اس کے بعد ہم نے داخلہ فعل کے بارے میں بھی ڈیٹیل پڑھ لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ابھی بھی آپ کی کلاس میں 15 منٹ باقی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام. اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں باقی یہ اب آپ خود کر لیجئے گا ترجمہ، اب آپ کو آ گیا. ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اس میں یہ کیا ہوا ہے، بلکہ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا کیا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، متعلق کے بارے میں. تو متعلق کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر متعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کا مفعول ہی ہوتا ہے. حرف جر کچھ فعلوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارہ مجبور ہو کے مجرور ہو جاتا ہے اور پھر وہ متعلق بن جاتا ہے، وہ مفعول نہیں رہتا. صحیح، اوکے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. وہی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمایا.